سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعاؤں میں یاد ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی موٹیویشنل ویڈیو ہے، اور موٹیویشنل کے ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے اس میں کہ اللہ سے دعا کیسے قبول کروایا جائے، اللہ ہماری دعا کیسے قبول کرتا ہے، اللہ تہجد میں دعا کیسے قبول کرتا ہے، تہجد میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اللہ کن سے خوش ہوتا ہے، صبر کرنا کیوں ضروری ہے۔ آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں تفصیل سے میں بیان کروں گی کہ آپ کس طرح جو پوائنٹس ہیں آپ اپنے آپ کو یا اپنے مائنڈ کو کس طرح پازیٹیو رکھ سکتے ہیں چند باتوں سے۔ چلیے جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں موٹیویشنل ویڈیو۔ اللہ ہماری دعا کیسے قبول کرتا ہے؟ اللہ ہماری دعا قبول کرنے کا طریقہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ عمل، ایمان اور تقوی بھی پروسیس میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ آپ اپنی دعا کو خود سے سچی نیت اور توجہ کے ساتھ کریں، اور حلال روزی اور نیک مقصد کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہماری تہجد میں دعا کیسے قبول کرتا ہے؟ اللہ کی طرف سے دی گئی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی بندوں کو تہجد میں کی گئی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ تہجد کی رات کی آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز، جب آپ نیند سے اٹھ کر اپنے رب کے پاس دعا اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، یہ وقت اللہ کے قریب ہونے کا اور اس کی رحمت اور مغفرت کی زیادہ ممکنات ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنی دل سے آئے ہوئے مقصد اور ضرورت کی دعاؤں کو تہجد میں رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے اللہ وہ سنے گا اور قبول کرے گا۔ تہجد میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تہجد میں کی گئی دعاؤں کو قبول ہونا یا نہ ہونا اللہ کے حکم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر کسی کی دعا کو قبول نہ ہونا لگتا ہے تو یہ ہمارے ایمان اور صبر کو آزمائش اور تربیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ کا کس طرح کا حکم چل رہا ہے، لیکن یقیناً اللہ سب جانتا اور ہر چیز پر بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کن سے خوش ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، تقوی رکھنے والے، صبر کرنے والے، مہربان اور انصاف کرنے والے، یتیم اور مشتاقین کی مدد کرنے والے، اپنی عبادت میں اخلاص رکھنے والے، غریبوں اور کمزوروں کی عزت کرنے والے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور ان کے راستے پر چلتا ہے، ان سے بھی اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صبر کرنا کیوں ضروری ہے؟ صبر یعنی صبر کرنے کی صلاحیت مصیبتوں، پریشانیوں اور زندگی کا چیلنجز کا سامنا کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اسلام میں صبر کو ایک اہم صفات مانا گیا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا اہمیت کا ذکر ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جو صبر ضروری بناتے ہیں۔ ایمان کی ترقی، صبر ایمان کی نشانی ہے۔ مشکلات کا سامنا کر کے صبر کرنے سے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ مشکلات میں بھی اللہ کی طرف سے راضی رہنا، اس کا حکم ماننے سے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آزمائش اور تربیت، صبر کر کے مشکلات کا سامنا کرنے سے انسان کی شخصیت میں سدھار آتا ہے، یعنی اس کی آزمائش اور تربیت کا ایک حصہ ہے۔ صحیح راہ چلنا، صبر سے انسان اپنے مقصد تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ جیم سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی پتھر اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر حتیٰ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہم الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے وہ قیمتی دم سٹونز جو آپ کے لیے بہترین ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام کے عدد، حروف اور آپ کی پرابلمز کے مطابق۔ اگر آپ بھی جاب یا بزنس میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ صحت کی خرابی، رشتوں کی بندش، من پسند شادی، جادو کے اثرات، رکاوٹ، رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں، تو آج ہی اسکرین پہ نظر آنے والے نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے بہترین اور قیمتی دم سٹونز حاصل کریں۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار یا ناکارہ نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers mentioned below. بڑی چیزیں حاصل کرنے کے لیے وقت اور محنت ضروری ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ صبر کرنے سے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ وہ لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا جو صبر کر کے اپنی مشکلات سے گزرتے ہیں۔ سکون اور شانتی، صبر کرنے سے انسان کے دل میں اور دماغ میں سکون اور شانتی پیدا ہوتا ہے، وہ گھبراہٹ اور پریشانی سے دور رہتا ہے۔ عبادت اور قربانی، صبر کرنے سے مشکلات میں بھی عبادت کا موقع ملتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر زندگی چیلنجز سے نہیں لڑنا اور اس پر صبر نہیں کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات، تہجد کی نماز کی فضیلت۔ تہجد کی نماز کی فضیلت قرآن اور حدیث میں ملتی ہے۔ یہ نماز رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی ایک قسم کی نوافل نماز ہے۔ اس کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کی قریبی، تہجد نماز پڑھنے سے انسان اللہ کی قریبی ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ان کی بھلائی میں سے کچھ حصہ ہم نے انہیں دے دیا اور ہم نے انہیں صاف طور پر قریب کیا ہے۔ سورہ سبا 34:18۔ مغفرت اور رحمت، تہجد نماز سے گناہ کی معافی اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے رب سے اپنی طرف سے رحمت فرمائی اور انہوں نے اپنی طرف سے ہدایت دی تاکہ وہ راستہ دیکھیں۔ سورہ القصہ 28:25۔ عبادت کا ایک عظیم طریقہ، تہجد نماز عبادت کا عظیم طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد میں اللہ کی قریبی ہوتی ہے، قیامت کے دن تحفہ دینے والا اللہ خود اس کے ساتھ ہوگی۔ دعا قبول، تہجد میں کی گئی دعاؤں کو قبولیت کا زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو آدھا گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھو، کیونکہ وہ وقت ہے جب رب افضل اپنی قبولیت کے خزانے کھولتے ہیں۔ نفس پر قابو، تہجد نماز پڑھنے سے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے ہر وہ بری چیز سے۔ آخرت کی تیاری، تہجد نماز پڑھ کر انسان اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، یہ اس کے لیے ایک مقصد اور حکمت بنا دیتا ہے۔ برکت اور کامیابی، تہجد پڑھنے سے زندگی میں برکت اور کامیابی ملتی ہے۔ یہ صرف کچھ فضیلت ہے، لیکن عموماً تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
جو قرآن اور حدیث میں ملتا ہے. آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں, کسی بھی چینل پہ آپ کو مل جائے گا. یہ تھی جی چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو. جب ہم اللہ کے بہت قریب ہونا چاہتے ہیں تو تہجد نماز شروع کرنا چاہیے. اور یہ صرف نوافل نماز نہیں ہے, قرآن میں اس کا خود ذکر ہے کہ تہجد کا, اور بڑے فضیلتیں ہیں اس کی, اور اس کو بہت یقین کے ساتھ, صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ مانگا کرے, پڑھا کرے. انشاءاللہ تعالی اپنی اپنی زندگی میں آپ لوگ بہتر سے بہترین پائیں گے. چلے جی, میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.